حسن ساجد ہوں اور یونان میں ایک شپنگ کمپنی میں بطور مکینک انجینئر کام کرتا ہوں۔ الحمدللہ میری تنخواہ بہترین ہے، زندگی ہر سہولت موجود ہے۔ چند دن پہلے میں اپنی والدہ صاحبہ کے پاؤں دبا رہا تھا جبکہ میری بیوی ان کے سر میں تیل کی مالش کر رہی تھی۔ تب اچانک میری والدہ صاحبہ نے سوال پوچھا تھا، حسن بیٹا تمہیں پتہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی بہترین اور پرآسائش زندگی سے کیوں نوازا ہے؟ میں نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے جھٹ سے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل، میری والدہ صاحبہ کی دعاؤں اور میری محنت کی وجہ سے مجھے یہ مقام عطا کیا۔ میرا جواب سن کر میری والدہ نے اس سے ملتا جھلتا اگلا سوال پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر ہی فضل کیوں کیا جبکہ آپ سے زیادہ اہل عقل اور اس عہدے کی قابلیت رکھنے والے موجود تھے؟ اب کی بار مجھ سے کوئی مناسب جواب نہ بن پایا تو میں خاموش ہو گیا۔ میری والدہ صاحبہ نے تھوڑی دیر میرے جواب کا انتظار کیا اور پھر گویا ہوئی کہ تمہیں یاد ہے جب تمہارے بچپن میں ہی تمہارے والد صاحب گزر گئے تھے تو ہم لوگوں کے مالی حالات سخت خراب ہو گئے تھے، یہاں تک کہ کئی بار پورا دن ہمارے گھر میں کھانا نہیں بنتا تھا۔ میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی اور ان کے برتنوں میں بچ جانے والا کھانا چھاپر میں ڈال کر گھر لاتی تھی، جو میں تو کھا لیتی تھی مگر تم یہ کہتے ہوئے کھانے سے انکار کر دیتے تھے کہ میں کسی کا بچا ہوا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ مجبوراً تمہارے لیے مجھے راشن خریدنا پڑتا اور میں جو رقم بچا کر تمہاری اعلیٰ تعلیم کے لیے رکھنا چاہتی تھی اس میں سے ایک حصہ اب تمہارے کھانے پر لگ جاتا تھا۔ انہی دنوں میں ایک جماعت جو ایک امتی نبی کو ماننے کی دعوے دار تھی مگر حقیقت میں راہ ہدایت سے بھٹکی ہوئی تھی، انہوں نے لوگوں کو رزق کا لالچ دے کر پھنسانا شروع کیا تو ہمارے پورے گاؤں میں سے فقط ایک عورت جو انتہائی مجبور تھی اس نے ان جماعت والوں سے راشن لے لیا۔ راشن لینے کی وجہ سے سارے گاؤں نے اس عورت کا بائیکاٹ کیا تو تم مجھے ساتھ لے کر اس عورت کے گھر گئے۔ وہ ہاتھ سے معذور تھی، بیوہ تھی اور ایک معصوم بچے کی ماں تھی۔ جب تم نے اس سے راشن لینے کی وجہ پوچھی تو اس نے صاف بتا دیا تھا کہ وہ محنت مزدوری کر نہیں سکتی، بچے کو بھوک سے مرتا بھی نہیں دیکھ سکتی، مانگنے پر لوگ دیتے نہیں تھے اور پوری زندگی نہیں کھلا سکتے تھے، اس لیے میں نے ان جماعت والوں سے راشن لے لیا۔ اس عورت کی بات مکمل ہونے کے بعد تم نے اسے کہا کہ اگر آپ اور آپ کے بچے کی کفالت ہونے لگے تو آپ اس جماعت سے راشن لینا اور رابطہ رکھنا چھوڑ دیں گی۔ ساتھ آپ نے کسی بڑے عالم کی طرح اس عورت کو سمجھایا کہ کس طرح وہ اس امداد کے بدلے آہستہ آہستہ تم سے ایمان کی دولت چھین لیں گے۔ تمہاری بات سے مرعوب ہو کر عورت نہ صرف ان لوگوں سے رابطہ چھوڑ دیا بلکہ ان کا دیا گیا راشن بھی یہ کہتے ہوئے واپسی کر دیا کہ میں نہیں چاہتی میرے بیٹے کے پیٹ میں کسی ایسے شخص کی خیرات جائے جس کے دل میں بغض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو۔ اس دن کے بعد تم نے میرے ساتھ لوگوں کے گھروں سے بچا کچا آنے والا کھانا شروع کر دیا اور اپنی تعلیم کے لیے بچ جانے والے رقم اس فیملی کو دینا شروع کر دی۔ اپنے تعلیمی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے تم نے چائے کے ڈھابے پر کام شروع کر دیا۔ چائے کے ڈھابے سے آنے والی رقم میں اتنی برکت تھی کہ تمہارے تعلیمی اخراجات کے علاوہ گھر کے چھوٹے موٹے اخراجات بھی اس سے چلنے لگے۔ پھر 8ویں کے بعد تمہارا وظیفہ لگ گیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعلیم پر گھر سے 1 روپیہ بھی نہ لگنے دیا، یہاں تک کہ ہمارے علاقے میں پہلی بار لوگوں کو پتہ چلا تھا کہ نصب بھی کسی یونیورسٹی کا نام ہے۔ جب تمہارا اس یونیورسٹی میں داخلہ ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے تمہیں 6 یونیورسٹیوں کی طرف سے مفت تعلیم کی آفر ہوئی اور میکینیکل انجینئر بننے کے بعد تمہیں ماسٹر کرنے کے لیے امریکہ اور لندن کی یونیورسٹی نے بھی اسکالرشپ آفر کیے مگر تم نے انکار کرتے ہوئے جاب شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نوازتا گیا، تم ترقی کرتے گئے، ہمارے دن پھرتے گئے، یہاں تک کہ آج ہم لوگوں دنیا کی
دنیا پر آسائش ترین زندگی جی رہے ہیں، مگر میں محسوس کر رہی ہوں کہ اب تم لوگوں کی مدد کے معاملے میں پہلے جیسے نہیں۔ اب تمہیں بھوک اور افلاس کی وجہ سے زندگی سے منہ موڑتے اور راہ ہدایت سے بھٹکے لوگ کیوں نظر نہیں آتے؟ میرا دل کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو فضل اور کرم کیا تھا، میری دعاؤں اور تمہاری محنت سے بھی زیادہ بڑی وجہ تمہاری وہ نیکی تھی جو تم نے اپنے حصے کا رزق اس بیوہ عورت کو دے کر اس کا ایمان بچا لیا تھا۔ میں چاہتی ہوں آج تم اس مقام پر کھڑے ہو، اس کا فرض بھی ادا کرو اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر محتاج لوگوں کی مدد کرو۔ اپنی والدہ صاحبہ کی بات سن کر میں نے فوراً موبائل سے رسیدیں نکالی اور ہر ماہ اپنی تنخواہوں سے باقاعدگی سے بھیجی گئی تمام فلاحی اداروں کو رقم کا حساب والدہ صاحب کے سامنے رکھتے ہوئے بتایا، ماں جی، آپ کی تربیت نے مجھے کبھی کسی مذہب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے غافل نہیں ہونے دیا۔ رسیدیں دیکھنے کے بعد میری والدہ صاحبہ نے میرے سر کا بوسہ لیا اور روتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا تم میری تربیت سے کہیں زیادہ بڑھ کر کام کر رہے ہو۔ اور میں نے ماں کے سینے سے لگے ہوئے کہا، بس اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ میرے سر پر قائم رکھے۔